بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 15 اکتوبر ہے، 2024 ہے، اور آج کے جو فیصلہ کن سیارگان ہیں میں ان کا آپ کو بتا دوں۔ آج کے دن میں ایک بہت بڑی ستاروں کی نحس نظر ہوئی ہے، اور نحس نظر ہوئی ہے مریخ کی اور شمس کی۔ اب یہ کن چیزوں کو ریپرزینٹ کریں گے، کیا ہوگا، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے دوستو آج کی سات نظر کی بات کرتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج سورج کی اور مشتری کی آپس میں پازیٹیو ترین نظر جو ہے وہ قائم ہو کے اب سورج ایک درجہ آگے چلا گیا ہے، اور یہ جو پازیٹیو نظر تھی آج صبح یہاں پہ چاند جو ہے اس نے اپنا برج چینج کیا، چاند پہنچا برج حوت میں، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ برج حوت میں نیپچون بیٹھا ہوا ہے، اور ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زائچے میں جو سیارگان کی آپس میں نظرات قائم ہو رہی ہیں یہ کچھ ہڈن واقعات لا رہی ہیں۔ اور میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ ایلچی آیا، ایلچی نے اپنا کام کیا۔ اب میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ سیارگان کے اثرات کیا ہیں، ہم نے کیا بات بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو دوستو میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، جیسا میں نے ماضی میں اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان انٹرنیشنل لیول پہ بڑے افق پہ جگمگائے گا، اور اب آپ دیکھ لیں آنے والے وقت میں یہ جو میری پریڈکشن تھی یہ کیسے پوری ہوگی۔ ابھی بھی کرنٹلی خان صاحب کے زائچے کے 9ویں خانے کا جو حاکم ستارہ سورج ہے اس نے کمیونیکیشن کی ہے ڈائریکٹ مشتری کے ساتھ، ان کے ستارے کے ساتھ۔ تو کبھی نہ بھولیے گا میری اس بات کو کہ زائچے میں سورج کی اور مشتری کی آپس میں سات نظر ہوئی ہے۔ آج 15 اکتوبر ہے، کل یہ نظر شروع ہوئی تھی، آج یہ اختتام پذیر ہو گئی ہے، اور جو سورج ہے صبح 5 بجے 21ویں درجے سے 22ویں درجے پہ مطلب اپنا سفر اس نے شروع کر دیا ہے۔ اب یہ جو صورتحال ہے آنے والے چند دنوں میں سامنے آئے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام جو بڑے ستارے ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، باتیں اور طرف جائیں گی۔ اب یہ جو قمر کی سات نظر آنے والے وقت میں قائم ہو رہی ہے، انتہائی پازیٹیو نظر، وہ اس کی اپنا مریخ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زائچے میں عطارد اور زہرہ اب برج عقرب میں آ گئے ہیں، اور یہاں سے زہرہ کی جو نظر ہے ڈائریکٹ وہ نیپچون کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو ہڈن معاملات طے ہو رہے ہیں، کیونکہ برج عقرب جو ہے یہ بھی خفیہ چیزوں کا گھر ہے یہاں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نیپچون جو خفیہ معاملات میں انوالو ہوتا ہے وہ برج حوت میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دونوں آبی گھر ہیں، اور یہ جو صورتحال ہے جس سے یہ جو پازیٹیو نظر قائم ہوئی چاند کی زہرہ کے ساتھ، عطارد کے ساتھ، یہ دونوں جب قائم ہوئیں تو آپ دیکھیں آج کے دن میں جو احتجاج تھا وہ ملتوی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبات تسلیم ہوئے۔ تیسری اور سب سے بڑی بات جو زائچے میں اب نظر آئے گی آپ کو، وہ یہ نظر آئے گی کہ خان صاحب کسی بھی وقت، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کامیابی کا گراف بہت اونچا چلا جائے گا، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ خان صاحب نے کوئی ڈینگ نہیں ماری تھی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب کی رہائی کی چابی ان کی جیب میں ہے۔ خان صاحب نے بھی کہا تھا میں جب چاہوں باہر آ سکتا ہوں، اور یہ جو باتیں ہیں یہ سامنے اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوں گی۔ ایک بات یاد رکھیں، میری ایلچی والی بات بھی بڑی اہم ہے، اور میری بیرون ملک والی خان صاحب کا گراف اونچا جانا، بیرون ملک میں کامیابی ملنا، یہ ساری باتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ دوستو میں زائچہ بیان کرتا ہوں،
ہاں باقی یہ ہے کہ میں خان صاحب کے ذائچے پہ بہت زیادہ کام کرتا ہوں، کیونکہ میں نے انہیں دیکھا، میری ان سے ملاقات بھی ہے، تو جو چیزیں میں نے محسوس کیں ان کے ذائچے میں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں، ذائچے میں جو 7 نظرات ہیں وہ بھی ہیں اور ایک نحس نظر بھی ہے۔ ابھی آنے والے وقت میں دوستو ایک اور نحس نظر ہونے والی ہے۔ یہ جو نحس نظر ہونی ہے یہ پلوٹو کی اور مریخ کی ہونی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہاں مریخ اپنے حبوط کے خانے کے عروج پہ ہوگا، اور پلوٹو جو ہے وہ اپنا برج جدی میں 29 درجے پہ ہوگا۔ 28 سے 29 درجے پہ مریخ برج جدی میں بادشاہ بنتا ہے اور برج سرطان میں فقیر بنتا ہے۔ تو جو ہی یہ زہرہ اس برج کو کراس کر کے آگے چلا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو صورتحال جس کا آج نقطہ آغاز ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ایک اہم شخصیت، ملکی ایک اہم شخصیت اپنا اقتدار کھو دے گی۔ یہ دونوں جو نحس نظرات ہیں سورج کی اور مریخ کی، اس کے اثرات آئیں گے، اور ملک کی ایک اہم شخصیت اپنا اقتدار کھو دے گی۔ تیسری اور چوتھی اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب برج حوت میں سے چاند نکلے گا وہ برج حمل میں جائے گا، اور چاند کی جب 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے تو ذائچہ یہ بڑی اہمیت کے وقت لاتا ہے، اور یہ اس دفعہ جب چاند برج حمل میں آئے گا تو چاند کی پھر نیگیٹو نظر شروع ہوگی، جو میں نے عرض کیا کہ جیسے سورج کی اور مریخ کی ہوئی، اب جو ہی برج حمل میں چاند آئے گا تو ذائچے میں چاند کی، مریخ کی اور شمس کی آپس میں نحس نظر ہوگی، اور پلوٹو بھی ان میں انوالو ہوگا۔ تو جو اہم شخصیت اپنا اقتدار کھوئے گی اس کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، اور یہ جو کہتے تھے کہ تم ہمیں چودھری کہو ہم تمہیں چودھری کہتے ہیں، وہی والی بات جو آپ نے مشہور مثال سنی ہوئی ہے، اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، چودھری بنے ہوئے ہیں۔ اب ان کے زوال کا وقت جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا آ گیا ہے۔ جو ہی چاند انٹر ہوگا برج حمل میں تو یہ ایک نحس نظرات کے اندر آ جائے گا، اور یہاں جو سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ زیادہ وقت نہیں رہے گا، کیونکہ 2.25 دن چاند نے یہاں ٹھہرنا ہے، اور یہ چاروں منقلب بروج ہیں، یہاں پہ جو بات آتی ہے وہ بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ تو یہ جو ہفتہ ہے جس ہفتے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ذائچہ اس ہفتے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ دھڑن تختہ جو ہے کسی اہم شخصیت کا ہونے کی سمت میں باتیں جا سکتی ہیں۔ پھر میں دہراتا چلوں دوستو، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، اندازہ ہے، ڈیٹا کلیکشن ہے۔ تیسری سب سے اہم بات، پانچویں سب سے اہم بات جو ذائچے میں ہے وہ پلوٹو کی اور یورنس کی اور نیپچون کی جو نظر قائم تھی، اس کے اندر چاند کا داخل ہو جانا، پیامبر کا داخل ہو جانا۔ آج چاند جو ہے شام 5 بجے 22 درجے پہ ہوگا، لہٰذا جو میں نے ایلچی والی بات کی تھی وہ بھی پوری ہے، اور پیامبر والی بات 100% پوری ہے، کیونکہ چاند پیامبر بنا، کمیونیکیشن ہوئی، باتیں ادھر سے ادھر ہوئیں۔ اب یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ مسئلہ ہے جی، ان کی صحت خراب ہے جی، ان پہ تشدد کیا گیا، یہ صرف یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہڈن معاملات ہیں، دھوکے اور فراڈ کی باتیں آئیں گی، یہ سارا دھوکہ فراڈ موجودہ حکومت اس کے نمائندے پھیلا رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈمکاں ہو گیا، اب ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ باتیں کچھ اور ہوں گی ٹیبل کے اوپر، ٹیبل سے نیچے باتیں کچھ اور ہوں گی۔ اب ان کی جو باتیں ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہی چاند پہنچے گا برج حمل میں، یہ نیگیٹو اثرات آئیں گے، یہ حال کے خانے میں آئیں گے پاکستان کے، اور بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور جو بہت زیادہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں رہنا، ان کا بھی دھڑن تختہ ہونے لگا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب یہ
شخصیت اپنا اقتدار کھوئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میں نے اس کا ذائچہ کیسے بنایا اور میں نے کیسے یہ ریڈنگ کی. ستاروں کو بیان کریں گے انشاءاللہ. جو علم جانتے ہیں وہ بانٹنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے.